لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سائل کا سوال ہے، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ تو شیخ نے جواب دیے، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ثبوت کئی احادیث صحیحہ میں ہیں اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کئی احادیث صحیحہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اس کی دلیل ہے، دلائل ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، اہل حدیث مسلمان الحمدللہ، اور وہ دلیل بھی صحیح ہوتی ہے۔ بس جھوٹی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے ہیں بریلوی حضرات، اور فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں کہہ دیتے ہیں، ہم اہل حدیث ایسا نہیں کرتے الحمدللہ۔ کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور سرکار کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو کتابیں کہتی ہیں، حدیثیں کہتی ہیں، جس کو امام حاکم نے نوادر الاصول میں نقل کیا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام شہاب الدین عیاض میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ متعدد کتابیں ہیں، حدیث کی انبار ہے جس میں ثابت ہوتا ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو روایتوں کی بات ہے کہ سایہ نہیں تھا لیکن سایہ تھا۔ تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کو کیا ہو گیا، تمام ائمہ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے صوفی کی اور ایک حیثیت ہے عالم کی۔ جب عالمانہ انداز میں ہوتے، علم کی جلوہ گری ہوتی ہے، تو پھر تحقیق کے انبار لگا دیتے ہیں۔ 4 رسالے لکھ دیے اسی پر کہ رسول اللہ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو 4 رسالے لکھے تو عالمانہ علم کی جلوہ گری تھی، مگر جب صوفیت غالب آتی ہے، عشق و محبت میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو رسول کا سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہے سایہ نہیں ہے، ثابت بھی کیا کہ سایہ نہیں ہے، مگر پھر محبت میں کہتے ہیں ہاں سایہ ہے۔ تو جاننے والے جان کے سایہ کہاں تھا، معدوم نہ تھا، معدوم یعنی چھپا ہوا، معدوم نہ تھا، سایہ شائع ثقلین یعنی رسول کا سایہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن، ایک سے بنے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن، ایک سے بنے حسین۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ نبی کا سایہ تھا، مگر وہ کس شکل میں تھا؟ یہ اندھیرے کالے پن کی سیاہی نہیں تھی روشنی کے مقابلے میں، وہ سایہ حسن حسین کی ذات تھی۔ اور سایہ کی تاثیر ہوتی ہے کہ اپنے جسم سے پیچھے چلتا ہے، جسم آگے ہوتا ہے سایہ پیچھے ہوتا ہے، مطلب رسول آگے ہیں نواسے پیچھے ہیں، تو جہاں نبی کا قدم ہے وہاں نواسوں کا قدم ہے۔ 12 مقلدوں کا مولوی خلافت راشدہ صفحہ 138 پہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے، یہ کتاب اردو میں ہی لکھی اس نے، کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض تھے۔ یہ برسام کیا ہوتا ہے؟ برسام پھیپڑوں میں پانی آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلوں میں کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے پانی کھینچ کے نکالا جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں برسام کا مرض۔ کہتا ہے حضرت حسین برسام کے مریض تھے، اور پھر کیا کہتا ہے اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے، کہتا اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو بچتا نہیں ہے، پہلے تو یہ ہوتا کہ یا تو مر جائے اور اگر بچ جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ بات آپ کے شاید سمجھ میں نہیں آئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی غلاظت کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہے کم وقت،
غیر مقلد کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے ماں کی اگر حلالی اولاد ہو تو کسی ایک روایت سے بتا دو کہ امام حسین کو یہ بیماری تھی۔ سبحان اللہ، ارے جہاں حسین ہو وہاں مرد نہیں ہوتا، جہاں مرد ہو وہاں حسین نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے، وہ تو خود اپنے آپ میں ایک شفا تھے، ان کے لواب شفا تھے، سبحان اللہ، نبی کے لواب کو انہوں نے چوسا تھا، ہائے، ان کے لواب میں نبی کے لواب کی تاثیر تھی، اور جن کا خون نبی کا خون تھا۔ نبی نے تو اپنی زندگی میں ہی صحابہ اور لاکھوں صحابہ کے سامنے یہ بشارت دے دی تھی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، وہاں کیا بیماری کا دخل؟ لیکن جھوٹا ایک روایت، جھوٹی تہمت گڑتے کہتا ہے امام حسین برسام کے مریض تھے، پھیپڑوں پہ پانی بھر گیا تھا، ایسے مریض بچتے نہیں ہیں، بچ جائے تو پاگل ہو جاتے، اب حسین تو بچ گئے تھے تو نعوذ باللہ بچے تو پاگل ہوئے، اور پاگل ہوئے تو کیا ہوا؟ یزید جیسے بادشاہ سے ٹکرا گئے، بچوں کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ تو یہ جو کچھ واقعات کربلا ہوئی یہ سب امام حسین کا پاگل پن تھا۔ جی معاذ اللہ، یہ ہے اس کا تیر وہاں پر تیر چھوڑا کہیں اور جا رہا ہے، نشانہ کہیں اور لگایا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن و حسین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا سری صبائیت کی ترجمانی ہے اور اندھی تقلید کی خرابی ہے۔ کہتا ہے امام حسن و حسین صحابی تھے ہی نہیں، ان کو صحابی کے دائرے میں لانا یہ صبائیت، صبائی فتنہ تھا جس میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ جو طبقہ تھا جو عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا وہ محبت اہل بیت کی زیادہ دعوے کرتے تھے، تو کہتا ہے کہ یہ صبائیت کی ترجمانی ہے، گویا یہ صحابہ سے دشمنی ہے، ان کو صحابہ شام میں شمار کرنا۔ اس جاہل کو کون سمجھائے کہ پاگل انسان؟ ارے ہمارے ائمہ نے تو اپنی کتابوں میں واضح لکھا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نگاہ بھی نبی کو دیکھ لیا، بلکہ بعض علماء نے کہا دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، نبی کی ایک لمحہ صحبت پالی، اب آپ صرف صحبت، بیٹھ گیا نبی کی صحبت میں ایمان کی حالت میں، اٹھا چلا گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا صحابی، اب دیکھنا شرط کیوں نہیں لگائی؟ بھائی کوئی نابینا صحابی ہے، دیکھ تو نہیں پک سکتا نا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جلیل القدر صحابی ہے، موذن رسول ہے، نابینا تھے، انہوں تو نبی کو دیکھا نہیں باز آئی، لیکن صحابی ہے صحابہ کے زمرے میں۔ اب یہ امام حسن و حسین کو صحابہ کے زمرے سے کیوں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، سبحان اللہ، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، کہا حسین کو تو ہمیں جنت میں جانے دینا نہیں، اگر حسین جنتی تو یزید جہنمی۔ ارے بھائی جو جنتی سے لڑے وہ کون ہوں گا؟ وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جہنمی، سیدھی سی بات ہے نا۔ جو حق سے ٹکرائے وہ کون ہوگا؟ جہنمی، ناحق ہوگا، بالکل اپوزٹ والا معاملہ ہے۔ تو اب یزید کو تو پہنچانا ہے اپنے کو جنت میں، صاحب کہہ دیا کہ صاحب وہ صحابی ہی نہیں تھے، صحابیت کے درجے سے نکالو۔ مگر اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ جناب صحابیت کے درجے سے نکالنے سے تمہارے کیا ہوتا ہے، وہ ان حدیثوں کا کیا کروں گے جن حدیثوں میں کہ نبی اپنے نانا کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، ان حدیثوں کا کیا کروں گے کہ نبی اپنے نواسوں کو اپنا لواب دیا کرتے تھے، ان حدیثوں کا کیا کروں گے کہ نبی پاک اپنے شہزادوں کو اپنی زبانیں چسایا کرتے تھے، ان حدیثوں کا کیا کروں گے کہ اونٹ اور گھوڑے بن جایا کرتے تھے، ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ ایک جھوٹ کو، ایک یزید کو بچانے کے لیے کتنی حقیقتوں کا انکار کرو گے؟ آئیے حقیقتوں کا ایک سربراہ ہے، جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے، تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں میں، لیکن آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ بڑا کس کو کہوں اور چھوٹا کس کو کہوں۔ کس معاملے میں کبھی یہ بڑے نظر آتے، کسی معاملے میں یہ چھوٹے نظر آتے، تو کسی معاملے میں یہ بڑے ہو جاتے، یہ چھوٹے ہو جاتے۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آج دونوں کو دکھاؤں گا کہ آپ فیصلہ کریں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے مگر ایک ہی باپ کی اولاد، ان کا باپ ہے عبدالوہاب نجدی اور دادا ہے ان کا ابن تیمیہ، ایک ہی نسل کے چچالی جو ہے تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔